बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वॉइस ऑफ पाकिस्तान को सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने गुज़श्ता दिन अफ़गानिस्तान के एक शहर काबुल में एक ड्रोन हमला किया। उस ड्रोन हमले में अलकायदा की मशहूरी शख्सियत और एक कमांडर अलकायदा का अयमन अल ज़रावी को उसमें हलाक करने का दावा किया गया और ये दावा दुरुस्त साबित हुआ। और जब तहकीकात की गई कि अयमन अल ज़रावी को मारा गया है कि नहीं, तो उसमें पता चला कि अयमन अल ज़रावी को अमेरिका ने ड्रोन के ज़रिए हमला करके मार दिया गया। और जिस वक्त अमेरिका ने अयमन अल ज़रावी को मारा, उस वक्त अयमन अल ज़रावी वो बालकनी में थे। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ये जो ऑपरेशन किया ये ड्रोन के ज़रिए किया। और जो ड्रोन उड़ा, कहाँ से उड़ा, और ये जो ड्रोन हमला किया गया इसमें किस मुल्क ने अमेरिका की मदद की, ये ऐसे सवालात जन्म ले रहे हैं। और ये सवालात इसलिए जन्म ले रहे हैं क्योंकि आज तक इमरान खान की हुकूमत में 3.5 साल की हुकूमत थी, आज तक पाकिस्तान की तरफ से या किसी और तरफ से पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। लेकिन ये केसेस और ये जो मामलात हैं ये फिर से शुरू हो गए हैं क्योंकि लोगों का ताना बाना जो मिल रहा है, जो लोग इसको देख रहे हैं एक नज़र से कि ये ड्रोन हमले कैसे हो रहे हैं और ये ड्रोन हमले क्यों करवा रहा है। अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो अयमन अल ज़रावी है वो कौन है। अयमन अल ज़रावी उसामा बिन लादेन के बाद एक बहुत बड़े कमांडर अलकायदा के मुकर्रर थे और इन पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए गए। और सबसे जो पहला इल्ज़ाम है जो अमेरिका की तरफ से लगाया गया कि उन्होंने नाइजीरिया में जो कौंसल खाना था अमेरिका पर, उस पर धमाके करवाए थे। और ये जो अयमन अल ज़रावी है ये अलकायदा का चीफ भी था। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अयमन अल ज़रावी अपने घर में मौजूद थे तो उस वक्त उसकी फैमिली मेम्बर्स भी उसके साथ थे। लेकिन जब ये ऑपरेशन किए जाते हैं तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज इसमें शामिल होती हैं और लोग शामिल होते हैं कि उसकी अयमन अल ज़रावी की नकल व हरकत पर भी उन्होंने एक नज़र बनाई रखी थी। वो नज़र इसलिए बनाई रखी थी कि अमरीकियों का दावा है कि वो उसकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे। तो जब अयमन अल ज़रावी अपने घर की बालकनी में मौजूद थे तो उस वक्त ड्रोन हमला किया गया और 2 मिसाइल अयमन अल ज़रावी पर दागे गए, जिसकी वजह से अयमन अल ज़रावी वहीं पर ही मौत उनकी वाक़या हो गई। और जब इंतज़ामिया अफ़गानिस्तान की पहुंची, उसके घर को घेरे में ले लिया तो उसकी जो फैमिली थी उनको अपने कब्ज़े में ले लिया और उनको नामालूम मकामात पर उन्हें रवाना कर दिया। अब जो इसमें एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि ये हमला क्यों किया गया, क्योंकि दोहा मुआहदे के तहत अफ़गानिस्तान के साथ जो अमेरिका ने मुआहदा किया था वो ये था कि जब अफ़गानिस्तान में कोई टेररिस्ट मौजूद होगा तो वो पहले अफ़गानिस्तान के जो कमांडर होंगे, जो हुक्मरान होंगे, वो अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों को अमेरिका बताएगा कि ये टेररिस्ट जो है अफ़गानिस्तान में मौजूद है, इस पर कार्रवाई करें। लेकिन अमेरिका ने बराह रास्त खुद ही अफ़गानिस्तान में ड्रोन हमला किया और ये ड्रोन हमला करने की वजह यही है कि अयमन अल ज़रावी को वो मारें। क्योंकि आपको पता है अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है और अलकायदा की हुकूमत है उनके दरमियान मुज़ाकरात होते रहते हैं और वो उनके दरमियान जो अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं वो होती रहती हैं अलकायदा और जो तालिबान है उनके दरमियान। तो इस वजह से अमेरिका ने एक बयानिया अपनाया कि अयमन अल ज़रावी का जो ताल्लुकात थे वो तालिबान के कुछ जो हुक्मरान हैं उनके साथ भी था। तो अयमन अल ज़रावी को उन्होंने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ वो ये सवाल पैदा हुआ कि इस कत्ल के मंसूबे में किस मुल्क ने अपनी सरजमीन दी, अपनी फ़िज़ाई हदूद दी, या किस मुल्क से ये ड्रोन उड़ा। सबसे पहले तो शीरी मज़ारी ने इस पर एक ट्वीट किया। वो ट्वीट ये था कि ये पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से ड्रोन आया या फिर ये पाकिस्तान के ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है कि पाकिस्तान की क्या फ़िज़ाई हदूद या पाकिस्तान के ड्रोन इसमें इस्तेमाल हुए हैं कि नहीं। तो इसका कुछ जो ताने बाने मिल रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद है वो इसमें इस्तेमाल की गई है। तो सबसे पहले जो आप रिपोर्ट देखेंगे ये रिपोर्ट है अल जज़ीरा की। अल जज़ीरा ने कहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस अपनी अमेरिका को दी है जिसकी वजह से अमेरिका ने हमला किया है।
دی ایشین رپورٹس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر کہ دی ایشین رپورٹس کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد کی اور جو ڈرون حملہ ہوا افغانستان میں اس میں پاکستان برابر کا شریک ہے۔ پاکستان نے ان کا مطلب مدد کی ہے امریکیوں کی، جس کی وجہ سے یہ ڈرون حملہ ہوا، کیونکہ افغانستان تک جانے کے لیے کسی اور ملک کی فضائی حدود تو استعمال امریکہ نہیں کر سکتا، تو کوئی تو معاملہ ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرون آیا اور ایمن الزراوی کو مار دیا گیا۔ اب جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں رانا ثناءاللہ نے، انہوں نے اس ڈرون حملے کی تردید کی اور کہا کہ پاکستان سے کوئی ایسا ڈرون یا کوئی ایسی چیز نہیں پاکستان کی فضائی حدود سے گئی جو افغانستان میں جا کے مداخلت کرے۔ تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان اب مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، جس کے تحت وہ ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ یہ معاملہ کس طرح ہوا اور یہ ڈرون کہاں سے آیا۔ کچھ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا، ان حقائق کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان نے اپنی فضائی حدود افغانستان میں حملے کے لیے استعمال کروائی یا نہیں کروائی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ معاملات چل رہے تھے امریکہ اور پاکستان کے درمیان، تو اس معاملات کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں تھے کچھ دنوں سے پہلے۔ سب کو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کیا چاہتا تھا پاکستان سے، وہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان اس کو ڈرون حملوں کے لیے اپنے بیسز استعمال کرنے کے لیے اجازت دے اور اپنی سپیس بھی دے، اور جو اپنی سپیس ہے وہ فضائی حدود جو ہے پاکستان کی، وہ اپنے معاملات کے لیے وہ پاکستان کھولے۔ لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ عمران خان نے سیدھا ہی منع امریکہ کو کیا تھا کہ میں ایسا بالکل نہیں کر سکتا کہ کسی کی جنگ میں شامل ہوں یا اس کو اجازت دوں کہ وہ میرا ملک استعمال کرے کسی کو مارنے کے لیے یا کسی کے ملک میں کارروائی کرنے کے لیے۔ عمران خان نے سیدھا ہی کہا تھا کہ میں کسی کے جھگڑوں میں نہیں پڑ سکتا، لیکن دہشت گردی کے خلاف ضرور ہوں۔ اور اس بات پر امریکہ اس سے ناراض تھا عمران خان سے، اور ناراضگی کی وجہ ہی سب سے بڑی یہی ہے کہ انہوں نے امریکہ کو حملوں کے لیے اپنی سرزمین نہیں دی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی کی کیوں جنگ میں پڑیں، کیونکہ جنگ میں پڑنے سے پاکستان کو ہی نقصان ہوا۔ الٹا امریکہ نے ہم پر بھی میزائل داغے تھے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ ناخوش تھا عمران خان سے، اور رجیم چینج کے ذریعے امریکہ نے عمران خان کو ہٹا دیا۔ لیکن جب امپورٹڈ حکومت آئی، امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد انہوں نے IMF سے مذاکرات کیے، کیونکہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور IMF سے مذاکرات تو ہو گئے تھے۔ مذاکرات ہونے کے بعد IMF نے وعدہ کیا تھا کہ جب ان کی جو شرط جو تھی IMF کی، اگر ان پر عمل درآمد ہو گیا تو وہ اپنے قسط ریلیز کریں گے۔ عمل درآمد بھی ہو گیا، IMF نے جو شرط بھی رکھی تھی ان پر سب پر عمل درآمد ہو گیا، لیکن IMF نے قرض ریلیز کرنے سے منع کر دیا۔ وہ پاکستان کو پیسہ نہیں دے رہا تھا۔ پیسہ نہ دینے کی وجہ سے پاکستان آج دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ لیکن جب جنرل باجوہ نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے امریکہ سے درخواست کی کہ وہ IMF پر دباؤ ڈالیں کہ پاکستان کو قرضہ وہ ریلیز کرے، جس پر جو بائیڈن نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ میں IMF سے کہوں گا کہ وہ پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے جو قسط انہوں نے جاری کرنی تھی وہ جلد ہی ریلیز کریں۔ تو پاکستان کو قرضہ تو ملنا ہے اور بہت ہی جلد ملنا ہے۔ تو امریکہ نے، آپ کو پتہ ہے کہ امریکی جو ہوتے ہیں وہ کسی کو 1 روپیہ تک ایسے بالکل اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے بغیر کسی مفاد کے نہیں دیتے۔ وہ اتنی بڑی رقم اور ایک ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ پاکستان کو اتنی بڑی رقم کیسے ریلیز کروائے گا؟ یقیناً اس کے پیچھے کچھ مفادات تو ضرور ہوں گے جو امریکہ پاکستان کو قرض دے رہا ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ جو پرسوں کے معاملات سے سب کو لگ رہا ہے کہ امریکہ نے قرض کے بدلے پاکستان سے ڈرون حملوں کی اجازت لی ہے سیکرٹلی۔ سب کو تو نہیں بتا رہی یہ حکومت کہ ہم نے اجازت دی ہے، لیکن یہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس میں پاکستان کی سرزمین شامل ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ نے IMF کے ذریعے پاکستان کو باندھ رکھا ہے اور پاکستان کی معیشت کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ پاکستان جب بھی اٹھ کھڑا ہو اسے ہم گرائیں، اور پاکستان جب بھی خود مختاری کی بات کرے اس کو ہم قرضوں کے ذریعے بلیک میل کریں، اور بلیک میل کر کے ہم پاکستان کو جو چاہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ اب یہ جو بیسز دیے گئے ہیں
اور فضائی حدود جو استعمال ہوئی ہے اس میں جنرل باجوہ جو کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا رہے تھے، اور اب جو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کیا امریکی کو اجازت دی کہ آپ پاکستانی جو سپیس ہے ان کو استعمال کر کے آپ کسی دوسرے ملک پر حملہ کریں؟ سب سے بڑا تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک بار پھر پیسوں کے لیے اپنے سرزمین استعمال کروائی اور پیسوں کے لیے لوگوں کو مروا رہا ہے۔ اس پر افغانستان میں بھی ایک غصہ پیدا ہو رہا ہے اور پاکستانیوں میں بھی غصہ ہے کہ پاکستان ایسا کیوں کر رہا ہے، حالانکہ پاکستان نے ان کی جنگ میں کود کر اپنا بہت بڑا ایک نقصان کروایا تھا۔ 80,000 سے زائد لوگ ہمارے مرے، 400 سے زائد ڈرون حملے پاکستان پر ہوئے، امریکہ نے حملے کیے، اور یہ جو حملے کیے گئے وہ زرداری اور اس کے نواز شریف کی حکومت میں کیے گئے تھے۔ تو سب سے بڑا یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان نے پیسوں کے لیے امریکہ کو اپنے بیسز دیے، امریکہ کو اپنی سپیس دی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق تو یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنی ایئر سپیس امریکی کو دی ہے۔ تو یہ جو حقائق تھے آپ کے سامنے لانے ضروری تھے، اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان نے اپنی سپیس پیسوں کے لیے، قرض کے لیے، کیا اپنی سپیس امریکہ کو دینے کے لیے رضامند ہو گیا کہ نہیں؟ تو یہ کچھ حقائق تھے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھے۔ تو تب تک اجازت دیجیے، جب تک میں ایک اور نئے ولاگ اور ایک نئے مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوتا، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔